بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے فعل مضارع کا اعراب یہ پڑھا تھا اور اس کی پھر آگے اقسام اور ان میں سے ہر قسم کی کچھ تفصیلات۔ جی سب سے پہلے افشین صاحبہ آپ بتائیے فعل مضارع کا اعراب جو ہے کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ فعل مضارع کا اعراب جو ہے وہ 3 قسموں کا ہوتا ہے، ایک رفعی، دوسرا نصبی اور تیسرا جزمی۔ ٹھیک ہے۔ رفعی جو ہوتا ہے عام حالت میں وہ رفعی ہوتا ہے، جیسے یذهبو، ینصرو وغیرہ، اور جب اس سے پہلے فعل مضارع سے پہلے حروف ناصبہ میں سے کوئی آ جائے تو پھر اس کو نصب دے دیتے ہیں۔ حروف ناصبہ جو ہے وہ 4 ہیں، وہ ہیں ان، لن، کئی، اذن۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر انہی سے پہلے حروف فعل مضارع سے پہلے حروف جازمہ آ جائیں تو وہ پھر اس کو جزم دے دیتے ہیں، اور وہ بھی 4 ہیں، لم، لما، لام امر اور لام نہیں۔ ایک وہ ہیں جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو جی 2 فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ 2 کو دیتے ہیں جی۔ ایک فعل کو جزم دینے والے 4 ہیں، 4 ہیں جی، بلکہ ان بھی نہیں ہے، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔ تو جو جی 2 فعلوں کو جزم دیتے ہیں وہ ابھی نہیں پڑھے تھے ہم نے، ایسے ہی ہاں ہے؟ جی، وہ ہم نے نہیں پڑھے تھے جی جی۔ چلیں ٹھیک ہے۔ آمنہ محمد آپ یہی سنائیے۔ جی آمنہ محمد آپ کو آواز آ رہی میری؟ فعل مضارع کا اعراب کی 3 قسمیں ہیں، رفعی، نصبی اور جزمی۔ رفعی میں جب فعل مضارع کے شروع میں کوئی ناصب نہ آئے، نہ جزم آئے، جیسے ینصرو، اور جب جازم، جزم دینے والا، یعنی جی حروف نواسم اور جوازم دونوں ہی نہ آئے۔ دونوں ہی نہ آئے۔ اور نصبی تب ہوگی جب فعل مضارع سے پہلے حروف نصب آئے، ان، لن، کئی، اذن۔ صحیح ہے۔ اور جزم میں 2 ہے، ایک حرف کے لحاظ سے دوسرا ہے 2 حرفوں کو جزم دے، جو ایک حرف کو دے 2 فعلوں کو جزم دے۔ جی 2 فعلوں کو جزم دے۔ اس میں 4 آئیں گے، لم، لما، لام امر، لام نہیں۔ لائے نہیں۔ چلے ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ جی اسماء مرتضیٰ آپ سنائیے۔ سر یہ آپ کوشچن ریپیٹ کر سکتے؟ ہاں آپ بتائیں کہ فعل مضارع کے اعراب کی کتنی حالتیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ سر 3 حالتیں ہیں، رفعی، نصبی اور جزمی جی۔ اور اس کی ڈیفینیشن بتاؤں؟ رفعی حالت رفعی جب کب فعل ہوتی ہے، نصبی کب ہوتی ہے اور جزمی کب ہوتی ہے؟ جی جب فعل مضارع کے شروع میں کوئی ناصب یا جازم نہ ہو تو یہ رفعی حالت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نصبی جب فعل مضارع سے پہلے کوئی حرف ناصب آ جائے، یہی ہے نا سر؟ جی اور جی حروف نواسب کون کون سے ہیں؟ ان، لن، کئی، اذن۔ ٹھیک ہے۔ اور جزمی حالت؟ جزمی حالت سر یہ نہیں آتا۔ ہاں جب فعل مضارع سے پہلے کوئی حرف جازم آ جائے، اور پھر حرف جازم کی 2 قسمیں ہیں، بعض حروف جازم ایسے ہیں جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو ایک والے جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔ لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔ چلیں جی آگے ماشاءاللہ۔ جی آگے ہیں حماد رفیع صاحب، جی آپ بھی اسی کو ریوائز کر دیجئے ذرا۔ فعل کی فعل مضارع کا اعراب تینوں طریقے سے آتا ہے، رفعی، نصبی اور حالت جزمی۔ ہاں یہ جرری نہیں ہوگا، جزمی ہوگا، جزمی حالت ہوگی۔ اور جب کوئی حروف ناصبہ یا حروف جازمہ میں سے جب فعل سے پہلے نہیں ہوتا تو وہ رفعی حالت ہوتی ہے، اور نصبی حالت اس وقت ہوتی ہے جب حروف جازمہ ناصبہ فعل سے پہلے آتے ہیں۔ یہ 4 ہیں حروف ناصبہ، ان، لن، کئی اور اذن۔ اسی طریقے سے حروف جازم جو ہے وہ 2 طرح سے جزمی حالت ہوتی ہے۔ ایک ایسے حروف ناصبہ ہوتے ہیں جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، اور کچھ ایسے حروف ناصبہ جازمہ ہوتے ہیں جو 2 فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں ان میں لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔
چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی آگے حمنا شہزادی آپ سنا سکتی ہیں سبق؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ بتائیے فعل مضارع کے اعراب کی کتنی حالتیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ سر فعل مضارع کے اعراب کی 3 حالتیں ہیں، رفعی، نصبی اور جری. رفعی حالت وہ حالت ہوتی ہے کہ جس میں حروف ناصبہ اور حروف جازمہ میں سے کوئی بھی حرف فعل سے پہلے نہیں ہوتا، تو وہ رفعی حالت ہوتی ہے. اور نصبی حالت میں حروف ناصبہ پہلے آتے ہیں، تو وہ یہ ہوتے ہیں ان، لن، کئی، اذن. اور جزمی حالت جو ہوتی ہے اس میں حروف جازمہ جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں شروع میں. اور یہ حروف جازمہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. پہلا جو ہوتا ہے وہ جو صرف ایک فعل کو ایک جزم دیتے ہیں. فعل کو جزم دیتے ہیں، اور جو دوسرا ہے وہ 2 فعلوں کو جزم دیتے ہیں. اور جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں لما، لام امر، لائے نہیں. اور باقی جو اس کے علاوہ ہیں جیسے ہاں وہ انا انشاءاللہ ہے. ہم آج پڑھیں گے، وہ ابھی پڑھے نہیں تھے. چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی آگے راشد مخصوص صاحب. ہاں جی راشد صاحب آپ بتائیے فعل ابھی مضارع جوائن کیا اور مجھے یہ بھی نہیں پتا بات کیا ہو رہی ہے. کیا ہوا ہے؟ ابھی بھی جوائن کیا اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کیا بات ہو رہی ہے. آپ پچھلی کلاس میں نہیں تھے اس وقت، یہ نہیں پتا کہ کون سی بات ہوئی تھی، آپ نے کیا پڑھا تھا؟ جی میرا خیال ہے تھا تو میں، لیکن شاید چلیں ابھی اب مسئلہ یہ ہے کہ باقی سب سے میں سن چکا ہوں تو آپ ہی قابو آ گئے ہیں. چلیں نعمان خالد صاحب سے، بس نعمان خالد صاحب بھی آپ کے ساتھ ہی جو ہے آئے ہیں، ان سے سن جی لیتے ہیں پہلے. میں نے اگر پہلوں کا سنا ہوتا تو ہو سکتا ہے میں سنائی دیتا. ہاں یہ بات تو ہے. جی نعمان خالد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سنا سکتے ہیں فعل مضارع کے اعراب کی کتنی حالتیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ فعل مضارع کے سر اعراب کی 3 حالتیں ہیں. ہاں تینوں سے مراد کون کون سی ہیں؟ رفعی، نصبی اور جری. جری نہیں ہوتے اس کی نا جزمی ہوتی ہے. فعل مضارع کی جری نہیں ہوتی بلکہ جزمی ہوتی ہے. تو جی سر. بتائیے رفعی کب ہوگی، نصبی کب ہوگی اور جزمی کب ہوگی، جزم والی؟ یہ سر جی سر آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے، بولیے. جی یہ رفعی تب ہوگی جب اس کے شروع میں کوئی بھی حروف جوازم یا نواسب میں سے نہ آئے تو یہ رفعی ہوگی. اور اگر اس کے شروع میں حروف جو نواسب ہیں وہ آ جائیں تو یہ جیسے لئیں، ینصرا، اس طرح ہو جائے گا، یعنی وہ پیش زبر میں بدل جائے گی اور یہ نصبی حالت میں چلا جائے گا. حروف ناصبہ کون کون سے ہیں؟ حروف نواسب ہیں جی ان، لن، کئی، اذن. تو جوازم کتنے آگے حروف کتنی قسمیں جوازم ہیں؟ جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. وہ جو ایک اس کو مضارع کو وہ کرتا ہے، جزم دیتا ہے، اور کچھ 2 کو دیتے ہیں. صحیح. چلیں جی ماشاءاللہ. جو ایک کو دیتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ جو سر ایک کو دیتے ہیں وہ ہے لم، لما، لام نہیں لام امر اور لائے نہیں. ہاں جی راشد صاحب اب تو آپ سنا ہی لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بسم اللہ. جی 3 حالتیں ہیں، نصبی، رفعی، نصبی اور جزمی. ٹھیک ہے. رفعی حالت ہوتی ہے اگر فعل مضارع سے پہلے کوئی حروف جازم یا حروف ناصبہ میں سے نہ آئے تو. جی. اور نصبی حالت ہوتی ہے اگر مضارع سے پہلے حروف ناصبہ آ جائیں تو. ٹھیک ہے. اور حروف ناصبہ ان، لن، کئی، اذن ہیں. جی. اور جزمی حالت ہوتی ہے اگر مضارع سے پہلے حروف جازمہ آ جائیں، اور حروف جازمہ 2 طرح کے ہیں، جو ایک فعل کو جزم دیں اور جو 2 فعل کو جزم دیں. صحیح. اور جو ایک فعل کو جزم دیں وہ ہیں لم، لما، لام امر اور لائے نہیں. چلیں جی ماشاءاللہ. آپ کی مثال ایسے ہے کہ وہ نا ایک شاعر تھا اور اس کا حافظہ اتنا تھا کہ کوئی بھی شاعر
गुफ्तगू करता ना, तो वो एक ही दफा सुन के बिल्कुल बेआईनी ही वही अल्फाज दोहरा देता था। और उसके बेटे का हफ्जा ऐसा था कि वो किसी की बात को 2 दफा सुन लेता तो उसको भी याद हो जाती थी। अब वो करता है ऐसे कि किसी जगह पे जाता ना तो कोई शायर बहुत ही अच्छा कलाम पेश करता, तो वो कहता है जी ये तो मेरा कलाम है, इसने चोरी की है। वो कहते जी कैसे? कहता जी आप मुझसे सुन ले। वो सुना देता और फिर कहता जी नहीं यकीन तो ये देखें ये मेरा बेटा है, इससे भी आप सुन लें। तो उसका बेटा भी सुना देता। तो इस तरह वो उनकी कलाम के ऊपर कब्जा कर लेता था। तो आप भी माशाल्लाह एक दफा सुनकर आपने भी याद कर ली है। ये तो ठीक है, लेकिन इस तरह का हाफिजा कच्चा हाफिजा होता है ना फिर। हाँ भूल भी जाता है फौरी। हाँ जी। चलें जी माशाल्लाह ठीक है। आज हम इंशाल्लाह जो बाकी रहता है वो पढ़ते हैं। तो फेल मुजारे की 3 हालतें होती हैं, रफ़ी हालत, नस्बी हालत और जज़मी हालत। रफ़ी हालत ये है कि जब उस पर हरूफ नवासिब और जवाज़िम में से कोई हर्फ ना आए, यानी उसकी उमूमी हालत जो है वो रफ़ी होती है, जैसे यज़रिबु, यंसुरु, यक्तुबु। और जब उस पर हरूफ नवासिब में से कोई हर्फ आ जाए तो वो जो है मंसूब हो जाएगा, उसकी नस्बी हालत हो जाएगी। और हरूफ जवाज़िम में से कोई आ जाए तो वो मजजूम हो जाएगा, उसकी जज़मी हालत हो जाएगी। अब हरूफ जवाज़िम जो हैं उनकी फिर आगे 2 किस्में थी। बाज़ ऐसे हैं कि जो एक फेल मुजारे को जज़म देते हैं और बाज़ ऐसे हैं कि 2 फेल मुजारे को जज़म देते हैं। यानी उनमें चूंकि शर्त का माना पाया जाता है या इसी तरह का कोई माना पाया जाता है कि उसके बाद फिर दूसरा फेल मुजारे लाना जो है वो जुमले की ज़रूरत बन जाती है और उसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता। मसलन आप कहते हैं जी इन तज़रिब अज़रिब, अगर तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा। तो अब ये जो इन तज़रिब अज़रिब जो है, इन तज़रिब शर्त है कि अगर तू मारेगा तो उसका बदला क्या है? अज़रिब, मैं भी मारूंगा। इन तज़हब अज़हब, अगर तू जाएगा तो मैं भी जाऊं। तो यानी वो उमूमन शर्त का उसमें माना पाया जाता है। तो हरूफ जवाज़िम जो एक फेल मुजारे को जज़म देते हैं उनके अंदर इस तरह की बात नहीं होती, वो खालिस नफ़ी का ही, नफ़ी या फिर अमर का माना होता है। लम जो है नफ़ी के लिए आता है, जैसे लम यज़हब हामिदुन इलल मदरसा, हामिद स्कूल नहीं गया, तो यहाँ मुतलक नफ़ी हुई है। और लम्मा जो है, लम्मा में भी नफ़ी होती है लेकिन इसमें ज़माने का भी साथ तायन हो जाता है कि लम्मा यरजिउ महमूद इलल मस्जिद, महमूद अभी तक मस्जिद से नहीं लौटा। तो लम्मा में अभी तक का जो है वो माना भी आ जाता है। उसके बाद फिर लामे अमर है, तो लामे अमर में हुक्म होता है ले यजलिस खालिदुन, खालिद बैठ जाए, चाहिए कि खालिद बैठ जाए। और लाए नहीं जो होता है उसमें किसी चीज से मना किया जाता है, ला तकज़िब, तू झूठ मत बोल। तो अब ये जो हरूफ जवाज़िम हैं इनके जज़म का हमने पीछे पढ़ा था कि अगर आखिर में हरफ जो है वो सही साकिन हो तो वो तो हो जाता है सही हो तो वो तो हो जाता है साकिन, जैसे लम यज़हब। और अगर हरफ इल्लत हो आखिर में तो वो हरफ इल्लत गिर जाता है। मसलन लम यज़हब की बजाय अगर यहाँ पे लफ्ज होता लम यरमी, तो लम यरमी की जो या थी वो गिर जाएगी, लम यरमी। और इसी तरह हरूफ नवासिब और हरूफ जवाज़िम इन दोनों के आने से नून एराबी भी गिर जाता है। उसके बाद वो हरूफ जवाज़िम हैं जो 2 फेलों को जज़म देते हैं और इनमें पहला जो फेल होता है उसमें शर्त होती है और दूसरे में जजा होती है, यानी एक शर्त लगाई और दूसरा उसका बदला होता है। तो ये है इन, मा, मन, महमा, इज़मा, मता, ऐनमा, अन्ना और हैसुमा। तो ये हरूफ जवाज़िम है। इनमें से पहला है इन शर्तिया इसको कहते हैं, जैसे इन तकुल कसीरन, अगर तू ज्यादा खाएगा, तमरज़, तो तू बीमार हो जाएगा। अब ये तकुल असल में तकुलू था, तो इन हरफ जवाज़िम की वजह से ये बन गया तकुल। तो अब ये एक शर्त बन गई कि अगर तू ज्यादा खाएगा, तो जुमला पूरा नहीं हो रहा था, फिर उसकी जब आगे जजा आई तो वो ये थी कि तमरज़, तू बीमार हो जाएगा। तो अब ये जो तमरज़ है ये असल में तमराजू था,
मरादा यमराजु, तमराजु, मरीजा यमराजु, समिया यस्मउ से आता है। तो तमराजु ये जजा होने की वजह से मजजूम होगा, और ये जजा इन शर्तिया की वजह से ही है। गोया कि इन ने ही कुल को भी जज्म दे दी है और तमरज को भी जज्म दे दी है। उसके बाद मा है, मा तक़रा तस्तफिद मिनहु, जो भी तू पढ़ेगा उससे फायदा हासिल करेगा। तो तक़रा से तक़रा, जो भी तू पढ़ेगा, और तस्तफीद से तस्तफिद, तस्तफिद जज्म आ जाएगी। तो असल में तस्तफीद था तो तस्तफीदु था, इस्तफादा यस्तफीदु तस्तफीदु बाब इस्तिफाल से। तो जब जज्म आई तो तस्तफीद हो गया। फिर या, इससे पहले या भी साकिन थी और ये दाल भी साकिन, दोनों साकिन हो गए इकट्ठे, इज्तिमा साकिनैन की वजह से या गिर गई, तस्तफिद, तस्तफिद हो गया। मन, उसी तरह मन है, मैं यफ़अल खैरन युजज़ा बिही, मैं यफ़अल, जो भी करेगा खैरन भलाई, नेकी करेगा। अब यहां पर ये युजज़ा या, जो या के साथ था, तो ये फिर या यहां से गिर गई, युजज़ा बिही। तो जा के ऊपर जो जबर है ये दरअसल नसब नहीं है, बल्कि ये फेल का ही नसब है, और इसके आखिर से या जो है वो गिर गई है। असल में था युजज़ा, जजा या जजी से मजहूल युजज़ा, जो भी नेकी करेगा उसे उसका बदला दिया जाएगा। इसी तरह महमा है, महमा तामल तुजज़ा बिही, तू जो भी अमल करेगा तुझे उसका बदला दिया जाएगा। यहां भी महमा ने तामल को भी जज्म दी और तुजज़ा को भी जज्म दी। तो तुजज़ा की जो जज्म थी वो हरफे इल्लत के गिरने से जज्म आई। उसके बाद फिर आगे है इज़्मा, जब भी, इज़्मा है ये जब भी के माने में है। इज़्मा तफ़अल शर्रन, जब भी तू कोई बुराई करेगा तो हासब बिही, तो तुझसे उसका मुहासबा किया जाएगा, उसका हिसाब लिया जाएगा। तो तफ़अल को इसने जज्म दी और तो हासब को इसने जज्म दी। उसके बाद फिर आगे है मता, मता युसाफिर अखी उसाफिर माहू, ये मता भी इस्तिफाम के लिए आता है। मता, जब मेरा भाई सफर करेगा तो मैं भी उसके साथ सफर करूंगा। फिर ऐसे ऐनमा, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, ऐनमा जहां कहीं भी तकूनु तुम होगे, युदरिकुम तुम्हें पालेगी मौत। तो अब ये जो तकूनु है ये असल में तकूनूना था, तकूनूना। तो तकूनूना की जज्म जो है वो नूने एराबी के हज़फ से वाक़ई हुई। और उसके बाद आगे है युदरिक, असल में है युदरिक, और कुम जो है ये ज़मीर है मुखातब की, तो उसके साथ आने की वजह से, दोनों काफ होने की वजह से वो इदगाम हो गया है। युदरिक पालेगी कुम तुम्हें अलमौतु मौत। इसी तरह अन्ना जो है, अन्ना ये होता है कि जहां, अन्ना तजलिस अजलिस, जहां तू बैठेगा वहां मैं बैठूंगा। और इसी तरह हैसुमा तज़हब अज़हब, जहां तू जाएगा मैं भी वहां जाऊंगा। तो ये वो तमाम हुरूफ़े जवाज़िम हैं जो एक नहीं बल्कि दो फेल मुजारे को जज्म देते हैं, और उनमें से पहला जो है वो शर्त होता है फेल मुजारे पूरा जुमला बनकर, और दूसरा फेल मुजारे जो है वो जज़ा होता है। तो अब ये जो जज्म है, अगर तो आखिर में हरफ सही है तो उसके ऊपर सुकून आ जाएगा, और अगर आखिर में हरफ इल्लत है तो वो हरफ इल्लत गिर जाएगा, और इसी तरह नूने एराबी जो है वो भी गिर जाएगा। तो आज का हमारा लेसन इतना ही है। हम आगे थोड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे से आप लोगों को मैं बार बार यही कहता हूं कि पीछे से भी आप लोग रिवाइज करते रहा करें। आज तो खैर मैं नहीं सुनता, लेकिन कल इंशाल्लाह मैं पीछे से भी सुनूंगा। कल आपने एक जो तवाबे के तवाबे जो हैं वो 5 हैं, सिफत ताकीद बदल अतफ़े बहरफ अतफ़े बयान, और इनमें से हर ताबे की तारीफ, उसकी अक़साम, और फिर इसी तरह मबनी अस्मा 6 हैं, और उनमें से हर की तारीफ और उसकी अक़साम और उसकी जो भी उसमें अफ़ाल वगैरह आते हैं वो सारे, फिर इसी तरह फ़ेल की अक़साम, फिर फ़ेल मुज़ारे का एराब।
تو یہ 4 ابواب جو ہیں کل آپ نے اچھی طرح سے ریوائز کر کے لانے ہیں انشاءاللہ. میں سبق سننے کے بعد پھر ان 4 بابوں میں سے چیدہ جو ہے سب سے انشاءاللہ سنوں گا. اور یہ آپ بار بار ریوائز کر ہی رہے ہیں ماشاءاللہ, تو انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ریوائز کر کے لائیں تاکہ ہمارا جو اجرا ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو ابھی ہم انشاءاللہ اجرا کو ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں. جی ہم اجرا کر رہے تھے صم بکم عمی فہم لا یرجعون, یہاں تک ہم نے کر لیا تھا. اور اس کے بعد آگے ہم نے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین, بلکہ شاید یہاں بھی ہو گیا تھا محیط بالکافرین بھی ہو گیا تھا. چلیں آج ہم انشاءاللہ یکاد البرق یخطف ابصارهم, یہاں سے ہم اجرا انشاءاللہ شروع کریں گے. جی افشین صاحبہ آپ بتائیے یکاد البرق, یہ اتنا جملہ جو ہے اس کی ترکیب کر دیں آپ. یکاد البرق, یکادو جو ہے فعل مضارع ہے اور کون سا صیغہ فعل البرق جو مضارع ہے یہ کا؟ اسم ہے, یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, ہاں فعل مضارع معروف کادا یکادو. ٹھیک ہے کادا یکادو, ٹھیک ہے. اور البرق البرق اسم ہے, الف لام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے. ہاں تو یہ کیا بن جائے گا, اس کے اوپر رفع کیوں ہے؟ یہ البرق جو ہے نا یہ مبتدا ہے, اس وجہ سے اس پہ یکاد فعل کے بعد مبتدا نہیں آتا ہے, جب فعل آ جائے تو فعل کے بعد کیا آتا ہے؟ فاعل آتا ہوتا ہے. فاعل آتا ہے, فاعل. جی تو البرق یہ اس کا فاعل بن جائے گا. تو یکاد فعل البرق فاعل, فاعل. ہاں فاعل جو ہوتا ہے وہ اسم بھی ہو, جی فاعل جو ہوتا ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے. فاعل اسم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہاں جی. ہاں یہ جو ہم نے منصوبات مرفوعات پڑھے ہیں ان میں سے ایک فاعل بھی ہے, فاعل نائب فاعل. تو فاعل جو ہے کام کرنے والا وہ اسم ہی ہوتا ہے. چلیں جی آگے آمنہ محمد آپ بتائیں یخطف ابصارہم. یختفو یہ فعل مضارع ہے, واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. ابصاروں میں یہ ضمیر مجرور بیا اضافت ہے. اور ابصارا, ابصارا کے اوپر زبر کیوں ہے؟ ہم ضمیر تو الگ ہے نا, ابصارا منصوب کیوں ہے؟ یہ ترجمہ دیکھیں قریب ہے کہ بجلی یخطفو اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو. ترجمے کو بھی دیکھنے سے آدمی کو کافی اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ مفعول ہے. ہاں یہ مفعول ہے یخطفو کا, تو اس کا فاعل کہاں ہے؟ البرق ہے. ہاں وہ اصل میں یخطفو کے اندر ہوا ضمیر ہے جو البرق کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یخطفو میں یخطفو فعل خطف یخطفو, اور اس میں ہوا ضمیر فاعل جو البرق کی طرف لوٹ رہی ہے, اور ابصار مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر یہ مفعول, فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو گیا. چلے ماشاءاللہ. تو ہم ضمیر آپ نے بتائی کون سی ضمیر ہے؟ یہ ضمیر مجرور با اضافت ہے. ہاں ضمیر مجرور با اضافت. چلے ماشاءاللہ. جی آگے ہیں کلما اضاء, کلما جب کبھی بھی, اضاء, اضاء کیا چیز ہے؟ حمنا شہزادی آپ بتا دیں. اضاء لہم سر فعل ہے. جی اضاء فعل ہے, کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب کا. واحد مذکر غائب, اور باب کون سا ہوگا؟ باب اضاء. ٹھیک ہے, اضاء یضیء, تو کون سا فعل باب بن گیا؟ اضاء یضیء. باب فعل سر. باب فعل. ٹھیک ہے. اکرم یکرم اصل میں یہ تھا ازیاء یضیء, تو یہ ساری تعلیلات ہوئی ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اضاء لہم, لہم کیا ہے؟ لہم سر جار مجرور ہے.
ٹھیک ہے. لام حرف جارہ ہے اور حروف مجرورات جار حروف جارہ ذرا سنا دیں. واو تاؤ کافو لامو واو منذ مزخلا ربا حاشا من عدا فیان عدا حتی الا. جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. تو لہم ضمیر کون سی ہے؟ مجرور بحرف جر. ہاں مجرور بحرف جر. چلیں جی ماشاء اللہ. اللہ یبارک فیک. جی آگے نورین محمد. جی آپ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد فعل ماضی ہے، جمع کا صیغہ ہے غائب کا مذکر کا. ٹھیک ہے. یہ باب اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ مشا ماضی ہوگا مشا. ٹھیک ہے. اور مضارع؟ مضارع ہوگا یشی یمشی. ٹھیک ہے. مشا یمشی. یمشی. تو یہ اصل میں گویا ہے کہ ماشا یا یمشیو کون سا باب بن جائے گا؟ اکرم یکرم. نہیں ماشا یا یہ تو ثلاثی مجرد ہے. اکرما تو باب افعال جو ہے ثلاثی مزید میں چلا جاتا ہے. مشا ماشا یا یمشیو فعل یفعل ضرب یضرب ہوگا. جی استاد. اور آگے فی ہی میں یہ استاد حرف جار ہے اور اس کے ساتھ ضمیر لگی ہے تو یہ اضافت مجرور ہے. ہاں ضمیر مجرور بحرف جر. ضمیر مجرور حروف جر. چلے ماشاء اللہ. جی آگے راشد مخصوص صاحب آپ بتائیں. وَإِذَا أَظْلَمَ واو کون سی ہے؟ واو مستانف ہے. ہاں واو مستانفہ بھی کہہ سکتے ہیں، واو عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مستانفہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. پیچھے ایک پورا جملہ ہو گیا. کلما اغا علیہم مشوفی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. یہاں پہ الگ سے جملہ ہے. تو اذا یہ وہ حروف ظروف میں سے مبنی ظروف. ہاں یہ اذا ہم نے پڑھے ہیں جو مبنی ظروف، وہ جو کافی سارے پڑھے ہیں نا جی مبنی. تو آگے ازلمہ. ازلمہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب. باب ازلم یظلم. ازلم یظلم. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن کون سا یہ باب بن رہا ہے ازلم یظلم؟ اکرم یکرم. اکرم یکرم. ٹھیک ہے. اور علیہم ان پر یہ وہ ہے علی حرف جر آئے گا. جی یہ اصل میں اعلیٰ ہی تھا، تو جب آگے ملا کر پڑھا تو وہ یا کے اوپر سکون آ گیا علیہم. تو ہم ضمیر جو ہے یہ کون سی ہوگی؟ یہ مجرور بحرف جر ہوگی. ضمیر مجرور بحرف جر. ٹھیک ہے. اور قامو یہ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. اس کا واحد کا صیغہ کیا آئے گا؟ قام. قام قام قامو. تو یہ قامو اصل میں کیا تھا؟ تعلیل کا وہ شیلم ہے؟ نہیں استاد محترم جو تعلیلیں نہیں پڑھی آپ لوگوں نے پوری طرح. جی استاد تھوڑی سی پڑھی تھی پچھلے سیمسٹر میں. ہاں قامہ جو پہلا سیگا ہوتا ہے اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں. پہلے سیگے میں اصل میں تھا قاوامہ. قامہ اصل میں کیا تھا؟ قاوامہ. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ یا متحرک ہوں اور ان سے پہلے فتح ہو تو وہ الف سے بدل جاتے ہیں. یہاں پہ واو متحرک ہے اور اس سے پہلے فتح ہے تو لہذا واو کو الف سے بدل دیا قامہ. تو پھر اسی سے آگے پھر جو ہے پوری کی پوری گردان بن جائے گی قوما قامو قامت قامتا. پھر آگے قمنا قمتا قمتما قمتم قمتی قمتما قمتنا. چلے باہر چلے. استاد مجھے ایک چیز پوچھنی تھی، جو اوپر والی آیت آپ نے شروع کی تھی نا یکاد البرق والی. ہاں جی. تو کیا یہ چونکہ قاعدہ بھی جو میرے خیال میں وہ ہے نا افعال ناقصہ میں سے ہے، یہ افعال مقاربہ میں سے ہے قاعدہ، لیکن وہ فعل ہی ہے اور فعل کا ہی عمل کر رہا ہے. تو یہاں یہ وہ نہیں ہوگا وہ جو اس کے افعال ناقصات کے بعد اس کا مبتدا اور جو اس کی خبر آتی ہے؟ قاعدہ افعال ناقصہ میں سے نہیں ہے. آپ گنے ذرا افعال ناقصہ کون کون سے ہیں؟
افعال ناقصہ کانا والے ہیں نا، کانا ہاں۔ و سارا اسبا امسا 13 ہے ان میں کانا نہیں ہے، میرے ذہن سے نکل گیا. ہاں، کانا سارا اصبح امسا ازہا ذلہ باتا ما بریہا ما داما منفقہ ما فتا ما زالا اور لیسا. تو کانا جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں افعال مقاربہ. تو اس کا فعل جیسا ہی عمل ہوتا ہے جیسے عام طور پہ فعل عمل کرتا ہے نا، اپنے فاعل کو نصب دیتا ہے، تو یہ مبتدا خبر پہ نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی اس کے بعد آگے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، البتہ لے جاتا. جی شاء، افشین صاحبہ آپ دوبارہ سے بتائیں. شاء اللہ، شاء کیا ہے؟ شاء ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی، ٹھیک ہے. اور لفظ اللہ جو ہے یہاں پہ فاعل ہے. ہاں، تو لو جو ہے نا، لو یہاں پہ بطور شرط کے ہے، اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا. ٹھیک ہے. تو لذهبا لام جو ہے اس کی جزا ہے، لیکن یہ چونکہ فعل مضارع نہیں ہے لہذا یہاں پر فعل ماضی کے اوپر جو ہے وہ کوئی اعراب نہیں آتا. فعل ماضی جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے. لذهبا، لذهبا بسمعهم وابصارهم. آمنہ محمد. جی یہ واحد مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے. صحابہ اور بسمعہم یہ اضافت میں بھی آ سکتا ہے، اور حرف جر کی وجہ سے بھی یہ ضمیر ہو سکتی ہے. ہاں، با حرف جر ہے اور سم یہ مضاف ہے اور ہم ضمیر مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ مل کر بن گیا معطوف علیہ. واو حرف عطف اور ابصاری پھر مضاف اور ہم مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر بن گیا معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن گیا با حرف جار کا مجرور. تو ذہبا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ اللہ لے جاتا، اور یہ متعلق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. چلیں جی آگے ہیں حمنا شہزادی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی پورا کی ترکیب کریں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی ان سر یہ وہ ہے، ہاں، انا کون سے حروف میں سے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. ہاں، حروف مشبہ بالفعل. اور حروف مشبہ بالفعل جو ہیں وہ کیا عمل کرتے ہیں؟ وہ اپنے سر وہ اپنے اسم کو وہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں، اور جو خبر ہے اس کو وہ رفع دیتے ہیں. ہاں، یعنی حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ دراصل مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، لیکن جو مبتدا ہوتا ہے ان کو ان کا اسم کہا جاتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے ان کو ان کی خبر کہا جاتا ہے. یعنی یہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہے اور یہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے. تو یہاں انا کا اسم کون سا ہے اور اس کی خبر کون سی ہے؟ انا کا اسم سر اللہ، اور خبر اس کی قدیر. ہاں، قدیر ہے. اصل میں یہ جملہ ہونا چاہیے تھا ان اللہ قدیر علی کل شیء. ان اللہ قدیر علی کل شیء. تو علی کل شیء جو ہے علی حرف جر، کلی مضاف، شیء مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو گئے قدیر کے شبہ فعل کے. تو قدیر جو ہے اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر بن گئی انا حرف مشبہ بالفعل کی. تو انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو اس طرح کر کے اس کی ترکیب ہو جائے گی. کلی مضاف اور شیئن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. چلیں یہ بھی ہماری میٹنگ ختم ہونے لگی ہے، تو میں آپ کو نیو لنک پھر بھیجتا ہوں انشاءاللہ، باقی بعد میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنا کر رہے تھے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا مکمل ہو گیا. اس کے بعد پھر آگے ہیں یا ایھا الناس.
या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। उस्ताद मोहतरम, जी जी, आप अफशीन बताइए क्या पूछ रही हैं? आपने कहा ये जुमला फेलिया खबरिया है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। फेलिया कहा मैंने? नहीं, इसमिया हाँ नहीं, जी इसमिया बनेगा, इसमिया खबरिया, फेलिया नहीं जी, होगा। वही मैं सोच रही थी जी। हाँ, ठीक है। क्योंकि असल तो ये मुब्तदा खबर ही है ना, इन्ना की वजह से सिर्फ उसमें थोड़ा सा इराब का फर्क पड़ा है, बाकी है ये मुब्तदा खबर ही। आगे है या अय्युहन्नास, तो या क्या चीज है? हर्फ निदा। हाँ, ये हरफ निदा है। और कौन कौन से हरफ निदा हैं जी, कौन बताएगा हरफ निदा और कौन कौन से हैं? अय्युहा होता है, अय्युहा, आई। वो तो आगे अय्युहा को साथ शामिल किया है, लेकिन या, सिर्फ या का मैं पूछ रहा हूँ कि बसाव का हरफ निदा के बाद अय्युन और अय्यतुन या अय्युहा आ जाता है। जी हम्माद रफी साहब आप बताएं। सर ये या है, अय्या, आई और ये हरूफ निदा जो है, हरूफ निदा 6 हैं, वो हैं या, अया, हया, आई, अ और आ। ये 6 हैं हरूफ निदा जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। या, अया, हया, आई, अ और आ। चलें, या अय्युहन्नास, अन्नासु। जी अफशीन साहबा आप से शुरू करते हैं दोबारा से। अन्नासु क्या है? इसम है, फेल है, हर्फ है? इसमें अलिफ नून से पता चल रहा है, अलिफ लाम से। ठीक है, तो ये अन्नासु क्यों हुआ? मुझे नजर नहीं आ रहा कहाँ गया है। अच्छा जी, मिल गया। अन्नासु। असल में जब मुनादा मुफरद मारफा हो तो मरफू होता है उस्ताद। जी जी, नौरीन साहब आप बताइए क्या कह रही थी? उस्ताद जो मुनादा होता है वो फिर मरफू हो जाएगा ना? हाँ, लेकिन मुनादा हमेशा मरफू नहीं होता। जब मुफरद मारफा हो तो फिर मरफू होता है, जैसे या ज़ईदु या राजुलु। नकरा, मुफरद नकरा हो तो भी मरफू हो जाता है, या राजुलु। और अगर मुनादा जो है वो मुज़ाफ हो तो फिर मुनादा मंसूब होता है, जैसे या अब्दुल्लाह, या अब्दुल्लाह। चलें जी आगे, आमना मोहम्मद आप बताएं। ओ अबुदू, ये कौन सा सीगा है, कौन सा फेल है? ये मुखातिब का है, जमा मुज़क्कर मुखातिब का है। जमा मुज़क्कर माज़ी है। मुखातब। फेल कौन सा है? तुम इबादत माज़ी है। करो, ऐ लोगो तुम इबादत करो। जी, फिर माजी है। फेल माजी तो नहीं है, माजी में हुक्म तो नहीं होता कि तुम इबादत ये करो। जी जी, फिर अमर है, फिर अमर है। फेल अमर है, अमर हाजिर मारूफ है। और जमा मुज़क्कर मुखातब का सीगा है तुम इबादत करो, आबादा या बुदू से, आबादा या बुदू, नसरा यनसुरु। जी आगे हम्माद साहब आप बताएं। रब्बाकुम। सर रब्बाकुम जी मुज़ाफ मुज़ाफ ले, ठीक है। रब्बा मुज़ाफ है, कुम मुत्तसिल मजरूर की हालत है, ज़मीरे मजरूर का इजाफत। और रब्बा के ऊपर जबर क्यों है? रब्बा के ऊपर नस्ब क्यों है? सर ये मफूल की वजह से। ये मफूल है। ओ बुदू माना है तुम इबादत करो, रब्बाकुम अपने रब की। अल्लाजी खलक़कुम, अल्लाजी क्या चीज है? जी आगे हमना शहजादी। एक सवाल था। जी जी, सवाल कीजिए। सर ये अन्नासु जो है ये फाइल भी हो सकता है क्या? ये अन्नासु, क्या कहा आपने? अन्नासु जो है ये फाइल भी हो सकता है? फाइल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे फेल नहीं है। फाइल कोई भी इसम उस वक्त होगा जब उससे पहले फेल होगा। ये तरकीब आप ज़हन में रखें कि फेल होता है, फिर फाइल होता है, फिर मफूल होता है। तो किसी भी इसम का फाइल होना उसके लिए जरूरी है कि उससे पहले या तो फेल हो या शिबा फेल हो, यानी इसम फाइल हो। इन दोनों में से कोई एक चीज होना जरूरी है, तो यहाँ उनमें से कुछ भी नहीं है। उस्ताद तो फिर ये जो जैसे नासु होगा ये मुब्तदा हो जाएगा और फिर बाद का जो सारा है वो सब मिलके फिर इसकी खबर बन जाएंगे। आप इसको मुब्तदा ना बनाएं, आप इसको मुनादा ही बना दें। जब मुनादा जो है
وہ مرفوع ہو سکتا ہے، تو مبتدا کیوں بنا رہے ہیں؟ مبتدا نہیں بنے گا. جی ٹھیک ہے. چلے جی اللہ زی. جی ہمنا شہزادی آپ بتائیے اللہ زی. اسماء موصولہ ہاں کون سا اسم موصول ہے؟ واحد مذکر. واحد مذکر. اور اس کے کون کون سے باقی وہ سارے بتا دیں. الذی، اللذانی، اللذینی، اللذینہ، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللائی، اللوائی، ما، من، ایون، ایتن. چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی آگے نورین صاحبہ. خلقکم. جی استاذ. خلقکم اس کی اتنی ترتیب کر خلق کا دیں. جو ہے نا فعل ماضی ہے وہ، ٹھیک ہے. اور کم کی جو ہے نا وہ ضمیر اس کے ساتھ آئی ہے. تو یہ کم کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ استاذ یہ اضافت ہوگی. فعل تو مضاف نہیں ہوتا ہے. سر یہ مرفوع ہو جائے گا، مرفوع خلقکم ضمیر ترجمہ ہے. کیا ہے اس کا؟ پیدا کیا تم کو. ہاں تم کو پیدا کیا تم کو. تو یہ مرفوع ضمیر ہوگی. نہیں مرفوع تو نہیں مرفوع ہوگی. پیدا کیا تم کو جس پر فعل واقع ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی جس کی پیدائش ہو رہی ہے. منصوب. یہ ضمیر منصوب ہے. خلقا اس نے پیدا کیا. یہ جو پیچھے رب کا لفظ گزر رہا ہے نا، ربکم اپنے صدف کی، خلقا جس نے تمہیں پیدا کیا. تو خالق کا فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو ربا کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور قوم جو ہے یہ ضمیر منصوب ہے، ضمیر منصوب متصل، یعنی مفعول کی ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. خلقکم. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی آگے ہیں. خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. تو یہ واو کون سی ہے؟ واو حرف عطف. جی ٹھیک ہے. الذین اس میں موصول ہے، جمع کا صیغہ ہے مذکر کا. اور من حرف جر ہے. اور قبلکم یہ مجرور مجرور ہوگی استاد. یہ ہاں ضمیر مجرور ہے. ٹھیک ہے. قبل مضاف ہے اور قم مضاف الیہ ہے. ضمیر مجرور با اضافت. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے راشد مخصوص اب آپ بتائیں. لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ لعل کیا چیز ہے؟ لعل کون سے حروف میں سے ہے؟ لکن لعل. ہاں یہ کون سے ہیں؟ یہ وہ حروف مشبہ بالفعل ہیں. ہاں حروف مشبہ بالفعل ہیں. تو قم ضمیر پھر کیا ہوگی؟ یہ وہ ہوگی مجرور باضافت. نہیں لعل مضاف نہیں ہوتا ہے. لعل جو ہے وہ انا والا عمل کرتا ہے، جیسے انکم. تو حروف مشبہ بالفعل عمل کیا کرتے ہیں؟ یہ پھر وہ ہوگی نا منصوب متصل. ہاں متصل. لیکن کون سی متصل؟ مرفوع، منصوب، مجرور؟ منصوب متصل ہوگی. منصوب. لعل جو ہے وہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، جیسے انا جو ہے وہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. تو یہاں ضمیر بھی تو اسم ہی ہے، تو یہاں ضمیر جو ہے یہ لعل کا اسم ہوگا اور اسم ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہوگی. اور تتقون جو ہے فعل با فاعل مل کر یہ اس کی خبر بن جائے گی لعل کی. تو یہاں اسم جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہے جو مبنی ہے، اس کا اعراب بھی ظاہر نہیں ہو رہا. اور تتقون جو خبر ہے وہ بھی فعل کی شکل میں ہے، اس کا اعراب بھی ظاہر نہیں ہو رہا. تو تتقون کون سا صیغہ ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جمع مذکر جی جمع مذکر غائب. تم پرہیزگار بن جاؤ. یتقون ہوتا ہے جمع مذکر غائب. ہاں یہ ہے جمع مذکر حاضر. ہاں جمع مذکر حاضر، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جی چلیں جی آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، ہمارا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.